تو ان کا لٹریسی ریٹ جو ہے 99%. تعلیم فری، کتابوں سے لے کر یونیفارم ہر چیز حکومت دیتی، بلکہ ساتھ وظیفہ بھی دیتی، کمپیوٹر چاہیے تو وہ بھی دیتی. اچھا، ہائر ایجوکیشن بھی فری ہے. بچوں کو 3 یا 4 سال کی عمر میں اسکول نہیں بھیجا جاتا جیسے ہمارے یہاں روٹین ہے، چونکہ 7 سال بچے کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ہاں جی، فنلینڈ از دی happiest country of the world and it scored 3 times to be the happiest. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجوہات. تو اس میں جو ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے, this is the one of the best education system in the world. پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ پیسا جو ہے ہر سال ایک اسٹوڈنٹ کی ذہنی صلاحیت کا ٹیسٹ لیتا ہے, جس میں میتھ کو بھی دیکھا جاتا ہے, سائنسز کو بھی اور لرننگ کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو 2000 سے 2012 تک فن لینڈ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا رہا اور 2018 میں اب وہ 7th نمبر پہ ہے, جبکہ سپر پاور امریکہ جو ہے وہ پہلے 20 میں تھا اور اب غالباً 20-25 پہ چلا گیا. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد فن لینڈ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ساری دنیا نے اس کو فالو. اس کے جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں, پھر تفصیل سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوں گے دیکھیں گے. کہ 7 سال تک بچہ جو ہے وہ ہوم ایجوکیشن جو ہے وہ لیتا. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ فارمیشن پیریڈ ہے اور اس میں بچہ ایک ریکارڈر کی طرح کام کرتا ہے اور صرف وہ اس کی جو سینسز ہیں وہ اس کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. تو جاوید چودھری بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں بچے کی طرح چیزیں سیکھتا ہوں تجسس کے ساتھ اور غور کے ساتھ. تو یہ جو پیریڈ ہے اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور پھر 13 سال تک اس کو کوئی امتحان وغیرہ نہیں لیا جاتا. بیسیکلی یہ گریک فلاسفر سے انہوں نے نکالا ہے. 1970s میں انہوں نے ایجوکیشن سسٹم بنایا اور 2 گریک فلاسفر, افلاطون کہتا ہے کہ 6 سال تک بچوں کو گھر میں رکھیں اور ان کو کہانیاں سنائیں اور اخلاقی کہانیاں سنائیں, اور ارسطو اسی طرح کہتا ہے کہ 13 سال تک اخلاقی کہانیاں سنائیں اور ان کو موسیقی کی تعلیم دیں. ان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایز اٹ از انہوں نے فن لینڈ نے اپنے اندر انکارپوریٹ کیا ہے گریک فلاسفرز کا. اور ساتھ ساتھ ایڈورڈ ڈی بونو کی جو لیٹرل تھنکنگ ہے اس کے جو 60 کنٹریز میں رائج ہے اس میں فن لینڈ جو ہے وہ ایک ہے. اس کے علاوہ ان کو کوئی بھی سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا بلکہ ٹاپک دیا جاتا ہے جس میں ڈفرنٹ سبجیکٹ آ جاتے ہیں. یہ اینڈ پیپر میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. اسکول کا سائز 200 سے بلو ہوتا ہے, چھوٹا اسکول ہوتا ہے, چھوٹی چیز مینج زیادہ ہو جاتی ہے. ایک ٹیچر میں 19 کی کلاس ہوتی ہے اور اس سے ٹیچر کا ایک اسٹوڈنٹ پہ جو ہے وہ زیادہ گرپ ہوتی ہے. اسکول ٹائم انہوں نے شارٹ رکھا ہوا ہے, 4 گھنٹے ہے اور ہفتہ اتوار کی جو ہے وہ چھٹی ہے. لانگ بریکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور لانگ بریکس جو ہیں وہ اس ایک پیریڈ لرن 1 اور اس کے بعد بریک 1, لرن 2, بریک 2, لرن 3, بریک 3. اینڈ وائی بریکس ٹائم از سو لارج از a question which perturbed many educationists. They are consumed to help the brain to retain what he has just acquired. تو یہ RRR فارمولا فن لینڈ فالو کر رہے ہیں, ریڈ, ریٹین اینڈ ریفریش. تو لرن 1 میں آپ ریڈ کیا اور بریک کے اندر آپ نے اس کو ریٹین کیا اور ریفریش کیا فار نیکسٹ جو ہے وہ ریڈنگ کے لیے. پھر اسکول کو انہوں نے پلے گراؤنڈ اور پلے گراؤنڈ کو اسکول بنا دیا ہے. کھانا ملتا ہے اور کھانے کے اندر فروٹس, ویجیٹیبل, رائے بریڈ, ٹھیک ہے, ہیلدی فوڈ ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ہیلدی فوڈ جو ہے یہ پروموٹ کرتا ہے آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو. اور جو بالکل جو اسکول کا ایٹماسفیئر ہے وہ پلے گراؤنڈ کی طرح ہے, یعنی آپ نے کرسیوں پہ بین بیگ پہ بیٹھنا ہے. اور ریسرچ بتاتی ہے کہ بین بیگ پہ بیٹھنے سے 20% زیادہ لرننگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور کوئی سٹنگ پیٹرن نہیں ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی کھیل رہا ہے, اور کوئی یونیفارم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بڑا سا کیجول ایٹماسفیئر ہے. اور ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ کیجول ایٹماسفیئر میں انسان زیادہ سیکھتا ہے. اب آتے ہیں ٹیچرز کی طرف. تو جو ٹیچر ہے اس کو ماسٹرز ہونا ضروری ہے, اس کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ ضروری ہے. وہ 4 گھنٹے روزانہ پڑھاتا ہے, 2 گھنٹے اس کو اپنی ٹیچنگ سکل جو ہے وہ بڑھاتا ہے, اور ایک کلاس کو 6 سال تک پڑھاتا ہے. اس سے جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ہے ایک افیلیشن پیدا ہوتی ہے, ایک ریلیشن شپ پیدا ہوتی ہے جو لرننگ میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. 1 ٹیچر 1 کلاس کا فارمولا ہے. اور اس کی بڑی ہائیلی پیڈ ہے, کو $40,000 لے جاتا ہے سال میں, اور ہائیلی ریسپیکٹ بھی اس کو جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور جو ان کا بیسیکلی جو سسٹم ہے وہ فینامنل اسٹڈی لرننگ میں ہے, جس میں بکس نہیں پڑھائی جاتی بلکہ ریئل ورلڈ پرابلمس جو ہے دیے جاتے ہیں, ریئل ورلڈ ایشوز دیے جاتے ہیں اور ان کو سالو کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل
جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں سلیبس نہیں ہے، تو اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح ان کا فینومینل اسٹڈی لرننگ ہے کیا. اس میں وائی فن لینڈ از دا ہیپیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ. جب آپ نے یہ ٹاپک کو ایکسپلور کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے فن لینڈ کی اکانومی، اس کو کمپیئر کریں گے دوسری ملکوں کی اکانومی سے، تو آپ کی اکنامکس کا آپ پڑھ رہے ہیں. جب آپ فن لینڈ کی سوشل سسٹم کو دیکھیں گے اور دوسرے ملکوں کے سوشل سسٹم کو دیکھیں گے تو آپ سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں. جب آپ فن لینڈ کی سپورٹس کو دیکھیں گے اور دوسرے ملکوں کی سپورٹس کو دیکھ رہیں گے تو آپ سپورٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. جب فن لینڈ کی جیوگرافی اور ویدر کو اسٹڈی کریں گے اور دوسرے ملکوں کو اسٹڈی کریں گے تو آپ جیوگرافی، یعنی ٹاپک آپ پڑھ رہے ہیں کہ وائی فن لینڈ از دا ہیپیسٹ کنٹری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کیا ہے، اس کے اندر ہی سارے سبجیکٹس ہیں وہ آتے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر آپ فن لینڈ کی جو کور پوائنٹ ہے ان کا ایجوکیشن سسٹم کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے لرننگ کو جو ہے پلیئر کو ہے لرننگ بنا دی ہے. انہوں نے اسٹڈیز کو ایک خوشی بنا دی ہے. اسٹوڈنٹ ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ کب اسکول کھلے تو میں جاؤں. تو یعنی اسٹڈی کو انہوں نے امیوزمنٹ بنا دی ہے، گیم بنا دی ہے. ایک دفعہ ٹیچر سے پوچھا گیا آپ کے بچوں کو اسکول میں کیا سکھاتے ہیں؟ وہ مسکرایا اور بولا میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں. تو فن لینڈ کا جو ہیپیسٹ کنٹری ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن جیسی چیز کو بھی ہیپی بنا دیا ہے اور سارے سسٹم کو ہیپینس جو ہے وہ کے اندر ڈھال لیا. تو ان کا لٹریسی ریٹ جو ہے 99% ہے. تعلیم فری، کتابوں سے لے کر یونیفارم ہر چیز حکومت دیتی، بلکہ ساتھ وظیفہ بھی دیتی. کمپیوٹر چاہیے تو وہ بھی دیتی. اچھا، ہائر ایجوکیشن بھی فری ہے، صرف فیسز نہیں، جو بھی بکس ریلیٹڈ جو اکوپمنٹس ہیں آل آر فری. تیسری چیز ان کے ایجوکیشن سسٹم کی یہ ہے، اب لوگوں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے تو سارا شہر اس کو گریٹ کرنے کے لیے اس کے گھر آ جاتا ہے کہ جناب تم نے پی ایچ ڈی کی، یعنی ہیرو بن جاتا ہے. اور ان کا آئی کیو بہت زیادہ ہے. اچھا، پھر سکولنگ کی اگر ہم بات شروع کریں تو بچوں کو 3 یا 4 سال کی عمر میں اسکول نہیں بھیجا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں روٹین ہے، بلکہ 7 سال کے بعد ان کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے. چونکہ 7 سال بچے کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے جو سارے خد و خال ہیں 7 سال تک پورے ہوتے ہیں. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسٹینڈرڈ ایج میں بچوں کا گھر میں رہنا اور ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا بہتر ہے، اور اپنے ہم عمر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کھیلنا پڑھائی سے زیادہ ضروری ہے. چونکہ پرسنالٹی جو ہے لونگ ایٹماسفیئر میں اور کیئر فری ایٹماسفیئر میں زیادہ ڈیولپ کرتی. جب میں نے ان کی یہ چیز پڑھی تو مجھے فوراً پلیٹو کا خیال آیا. پلیٹو افلاطون کو کہتے ہیں. اس کا ایجوکیشن سسٹم بہت مشہور ہے جو پلیٹو نے دیا تھا. پلیٹو سکریٹیز کا شاگرد تھا اور ارسطاٹل کا استاد تھا. اس کا ابتدائی تعلیم کا نظریہ یہ تھا کہ 6 سال کی عمر تک بچوں کو گھر میں کہانیوں کی مدد سے اخلاقیات سکھانی چاہیے. تو انہوں نے، میرا خیال ہے فن لینڈ والوں نے پلیٹو کے اس جو ایجوکیشن ارلی ایجوکیشن سسٹم ہے چھوٹی عمر کا جو ہے اس کو انہوں نے کاپی کیا. اچھا، پھر ان کی دیکھیں بات کہ میری بات ہو رہی تھی، میرا اسٹوڈنٹ ہے فاروق، تو ایک آئی ٹی کمپنی کے اندر وہ کام کرتا ہے. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایک ایوریج جو سی ای او ہے وہ سال میں 100 کتابیں پڑھتا ہے. تقریباً ایک مہینے کی 10 بنتی، میں رفلی کیا 9 بنتی ہیں 3 دنوں میں ایک کتاب. اور جو اچھا ٹاپ کا سی ای او ہے وہ 250 سے 300 کتابیں پڑھتا ہے. سی ای او کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر. اور وہ پریفر کرتا ہے کہ اپنی گاڑی پہ دفتر جانے کی بجائے بس پہ جائے کہ بس میں آرام سے بیٹھ کے کتاب پڑھے گا. اور پڑھنا ان کے نزدیک انٹرٹینمنٹ ہے. ہم تو پڑھائی سے چالو ہے نا، ہماری انٹرٹینمنٹ
یہی ہے پب جی کھیل لی, ادھر سے وہ ٹی سیریز کے گانے سن لیے, ٹھیک ہے, ادھر ٹک ٹاک پہ وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, سر درد نہیں ٹھیک ہوتی, تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قوم آگے جا کے کیا کرے گی. اچھا, فاروق نے مجھے بتایا کہ ہیلسنکی میں بک فیئر ہوا, اس میں انٹرنس فیس 35 یورو تھی, 5,000 روپے بنتی انٹرنس فیس. ابھی چڑیا گھر جاتے ہیں 20 روپے ہے فیس, 10 یا 20, اور 90,000 لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا, اور آگے پھر کتاب 70 یورو کی لیں, 100 کی لیں, 120 یورو کی لیں. اچھا, پھر جو بک کا رائٹر ہوتا ہے, آتھر ہوتا ہے, وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, وہ اپنی بک کا بتاتا ہے کہ یہ چیزیں بریف کرتا ہے اور اوپر سائن کر کے دیتا ہے. یعنی بک لونگ نیشن ہے یار. اور جس کو کتاب کا مزہ ہو, خوشی تو پھر ساتھ ساتھ ہی آتی نا. کتاب نہیں گود میں پڑی ہوتی, خوشیاں گود میں پڑی ہوتی. اچھا, 2008 میں ان کی ذرا اسٹڈی کی, ایجوکیشن کی اپروچ دیکھیں. 2008 کے اندر جب کریڈٹ کرنچ ہوا تھا, ساری دنیا میں تھا, بڑا مالی بحران آ گیا تھا, تو سب نے اپنی فیسیں وغیرہ یہ وہ, ظاہر ہر چیز مہنگی ہو گئی. فن لینڈ وہ واحد کنٹری تھا جس نے ریسرچ کا بجٹ ڈبل کر دیا, اور کہا کہ اگر ہم ریسرچ میں پیچھے رہ گئے تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. The only way to survive is through getting education. جو بھی ٹاپ کی نیشنز ہیں ان میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی, وہ ہے ایجوکیشن, ریسرچ, پھر ٹیکنالوجی. ریسرچ کریں گے تو ٹیکنالوجی ہوگی. تو اس نے مجھے مثال دی, بات بتائی اپنے بیٹے کی, فاروق نے 3rd گریڈ میں, مطلب تیسری جماعت دا اسٹوڈنٹ, 3rd گریڈ میں, مطلب تیسری کا اسٹوڈنٹ, کہ اس کو مطلب وہاں کیا ہے کہ اس کو مطلب کہا ہے کہ تم اب بے شک ویل پہ کر لو, شارک پہ کر لو, اسپائڈر, اپنی پسند کا کوئی اینیمل لے لو اور اس پہ ریسرچ کر کے آؤ. تیسری جماعت کے بندے کو ریسرچ کروا. اب اس میں کیا کتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اندر دیکھ رہے ہیں ہر بندے کے اندر اپنی پوٹینشل ہے, اپنی لائکنگ ہے. ہر بندہ ایک کام کے لیے نہیں پیدا ہوتا, کسی کو پلانٹ سے ہے, کسی کو اینیمل سے ہے, پھر اینیمل میں آگے ہے, کسی کو شارک سے ہے, کسی کو ہارٹ سے ہے, کسی کو کیٹ سے ہے. مطلب اس کے اندر جو اس کے ان بلٹ جو ہے, ان بلٹ جو اس کی ٹینڈنسیز ہیں, اس کو ٹچ کرنا, اپنی مرضی سے کرو. یعنی اپنی مرضی سے بندہ کرے گا تو پسند ہی کرے گا, شوق سے کرے گا. تو کہتا ہے اس نے شارک لے لی, اس کی شارک بڑی پسند, اب وہ شوق سے کام کر رہا ہے. پڑھائی شوق سے ہوتی. تو کہتا ہے مجھے وہ بتایا کہ شارک کے ٹیتھ اس طرح ہوتے ہیں, اس طرح ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک وہ ملا ہے, فاسل ملا ہے 250 سال پرانی شارک کا, تو اس کا سٹرکچر ایسے تھا, یہ اب کی شارک کا سٹرکچر جیسے. اب شارک تو ایک باقاعدہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اچھا, پھر وہ چیز کو رٹے کے سخت خلاف ہے, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رٹے سمجھنے کا. اتنی دفعہ ریپیٹ کرواتے ہیں کہ اس چیز کی لاجک سمجھ آئی تھی. تو وہ میرا وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے میری تسلی نہیں تھی ہو رہی, تو میں نے اس کو گھر میں پہاڑے یاد کروانے شروع کر دی. اس نے جب پہاڑے یاد کرائے تو مجھے بات ساری سمجھ آ گئی. ہمیں شروع میں کیا تھا, ہم ایسے لہراتے ہوتے تھے 1 دونی 2 دونی 4, ایسے کر کے نا, 2 دونی 4, 2 دونی 4, 3 دونی 6, 3 دونی 6, 4 دونی 8, 4 دونی 8, 5 دونی 10, 5 دونی 10, یہ کر کے ہم نے پہاڑے یاد کی. نیور تھاٹ کہ 5 دونی 10 کیا ہے, یعنی 5 نے 2 دفعہ آنا ہے. 6 دونی 12 کا مطلب نہیں, لاجک وہ کسی نے نہیں, 6 پھر 6. 2 کا مطلب ہے اس چیز نے 2 دفعہ ریپیٹ ہونا ہے. 6 تھی 18, 5 تھی 15 ہے, تو یعنی 5 نے 3 دفعہ ہونا ہے, 5 5 5. تو اتنی راکٹ سائنس ہے اس کو سمجھانے میں. اور پھر فیمیل کی اسی طرح ایجوکیشن وہ بڑی کمال کی.
اور ٹیچر جو ہیں وہ بڑے ہی سادہ اور بڑے لونگ، یعنی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک لو کا ریلیشن شپ ہے، اور اسٹوڈنٹ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے نالج کی وجہ سے. تو اٹ مائٹ بی دا ایجوکیشن، اٹ مائٹ بی دیئر ریسرچ، اٹ مائٹ بی دیئر لو فار دا بکس، اٹ مائٹ بی لو فار دیئر ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی that is giving them a pleasure and happiness.